لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہی ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا, تکبر میں آ گیا کہ میں گمراہ کروں گا, اللہ نے اس کو مہلت دے دی, ٹھیک ہے تو بھی زور لگا, تو جو نیک لوگ ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو آزمائش ہے انسان کی, تو شیطان بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے, فرشتے اس کو نیک باتوں کی ترغیب دیتے ہیں, تو پھر آزمائش ہے بس. جی اچھا, اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا, کیونکہ طلاق یافتہ اور بیوہ بھی دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی. شادی دفتر والے بھی اکثر فیک ہیں, تو کیا کریں؟ ترغیب کے ساتھ آپ کو ادارہ بھی بتائیں تاکہ مسئلہ حل ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے یار, میں ترغیب دیتا ہوں لیکن لوگوں کو پھر رشتہ نہیں ملتا, کوئی ادارہ نہیں ہے. اور شادی دفتر والے سارے نہیں, بہرحال بڑے بڑے ڈرامے باز ہیں ان میں. تو اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو رفیع بھائی کا نمبر یہ ہم نے دیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. وہ بڑے اس معاملے میں کافی, یعنی کوئی ان پہ کوئی الزام نہیں ہے, کیونکہ یہ شادی دفتر کا کام ایسا ہے نا کہ اس میں خود اپنے اسکینڈل بڑے لوگوں کے بننا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے ساتھ, ان کو خود بیوقوف بناتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہم نے پکڑے ہیں, تو ان سے رفیع بھائی سے رابطہ کر لیں. میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ نیک صالح زوجہ عطا فرمائے آپ کو, اور نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے. ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو اللہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ بالکل ساری لوگ چھوڑ دینا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. دیکھو حدیثوں کو ہمیشہ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے مطلب سمجھا جاتا ہے. گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں, قرآن کے صاف الفاظ ہے جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. لیکن صحابہ کرام تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہو گیا تھا, خوف کا غلبہ بہت ہو گیا تھا. تو جس پہ خوف کا بہت غلبہ ہو جائے نا, اگر کبھی اس سے غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پھر تسلی نہیں ملتی, وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا ہوگا کیا, میں تو جہنم میں گیا. تو ایسے لوگوں کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھائی گناہ ہو گیا نا تو توبہ بھی تو عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اگر گناہ چھوڑ دیں تو اللہ کہے نا نا نا, کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں جن سے گناہ ہو اور وہ توبہ کرے تو میں کیا کروں, معاف کروں, کیونکہ مجھے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ امید کے لیے اس کا تعلق ہے باب الرجا سے, امید دلانے کے لیے. اس کا مقصد یہ نہیں گناہوں پہ آپ جری ہو جائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تسلی ہو نہیں رہی ہوتی, تو ان کے سامنے یہ حدیث سنانے کی ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کے سامنے یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے کہ جی چلو اتنی فضائل ہیں گناہ کے, گناہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اہل حدیث حضرات دو اعتراض کرتے ہیں, پورا سوال پڑھیں. پہلا اعتراض یہ, حضرت عثمان غنی نے جمعے کی دوسری اذان آغاز کی اور وجہ یہ تھی کہ دور دراز لوگوں تک آواز نہ پہنچے, ان تک آواز پہنچاتی جائے. لیکن آج تو نماز کا وقت معلوم ہوتا ہے. حنفی لوگ پہلی اذان بڑے اسپیکر پہ دیتے ہیں, دوسری اذان مسجد کے اسپیکر پہ. ایک تو جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی لوگ یہ کرتے ہیں, یہ تو شافی بھی کر رہے ہیں, مالکی بھی کر رہے ہیں, حنبلی بھی کر رہے ہیں. دو اذانیں سعودیہ میں بھی ہو رہی ہیں, جاپان میں بھی ہو رہی ہیں, انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہیں, ملیشیا میں بھی ہو رہی ہیں. جس کو کوئی نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی یہ بولتے ہیں, حنفی بولتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے. بھائی سارے چاروں مکاتب فکر بولتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں حنفی بولتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. چاروں مکاتب فکر کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے, 20 رکعت تراویح ہے, 3 طلاقیں 3 ہیں. تو حنفی نہیں کہتے کہ صرف 3 ہوتی ہیں, سارے مکاتب فکر کہتے ہیں. جس کو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفیوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, سب مکاتب فکر میں اذانیں کتنی ہیں 2. وجہ اس کی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان نے جب ایک سنت جاری کر دی جمعے کے دن 2 اذانوں کی, اور پوری امت نے اس میں حضرت عثمان کو فالو کیا, تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا. 1.5 انچ کی الگ مسجد ہم نہیں بنا سکتے. یہ دلیل کہ اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے, فی نفسی ہی یہ دلیل درست ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت پھر تو اب پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ 2:30 بجے نماز ہوگی, 1 بجے نماز ہوگی, تو اس لاجک کی بیس پہ تو پہلی اذان بھی اڑا دو آپ. تو جب پہلی نہیں اڑا رہے کہ بھائی اذان اذان ہے, مشروع ہے, تو اسی طرح دوسری اذان بھی نہیں ختم کی جا سکتی کہ جب ایک اذان حضرت عثمان نے شروع کر دی اور پوری امت نے اس کو مان لیا تو اب لاجک کی بیس پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث میں ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو, تو اب نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. تو
اس طرح تو بہت سارے مسائل میں. اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی ہے. ہمارے یہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے, کیونکہ خطبے کا مقصد کیا ہے؟ واعظ و نصیحت, تو ہر آدمی کو اپنی زبان میں سمجھ میں آتی ہے. بھائی ہم اس میں اسلاف کو فالو کریں گے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام گیا ہے وہاں مختلف زبانوں کے لوگ مسلمان ہوئے. ترکی میں ترکش زبان بولی جاتی تھی, اور افریقہ میں افریقی زبانیں تھیں, اور ایران میں فارسی زبان تھی, لیکن ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جمعے کا خطبہ مقامی زبان میں ہوا ہو. جمعے کا خطبہ ہمیشہ کس زبان میں ہوا ہے؟ عربی میں. تو مصلحت کے آگے مصلحت کو قربان کرنا پڑے گا نصوص اور اسلاف کے سامنے. جو اسلاف کا جو عمل ہے نا, اس کے مقابلے میں کتنی مصلحتیں سامنے آ رہی ہو, مصلحتوں کو قربان کر دیں گے, ان کی اتباع کو نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے اس ضرورت کو ضرورت کیوں نہیں مانا بھائی؟ جب ایران فتح ہوا تھا تو خطبے فارسی میں کیوں نہیں شروع کرا دیے انہوں نے جمعے کے؟ جب انہوں نے شروع نہیں کیا کروائے تو ہم بھی کس میں کریں گے خطبہ جمعے کا؟ عربی میں ہوگا. اور اس کی ایک مصلحت بھی ہے اس میں کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو اسلام نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں نا وہ کس میں ہو؟ وہ عربی میں ہو. ورنہ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو رکوع کی تسبیح بھی اردو میں ہونی چاہیے, سردے کی تسبیحات بھی اردو میں, تو مسئلہ تو وہاں بھی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے, جتنے بھی اسلامی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ کس میں ہوگی؟ عربی میں ہوگی. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ اردو میں نماز ہوگی, آپ عربی سیکھیں. آپ کو خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ خطبے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, جو کامن الفاظ خطبے میں عام طور پہ دہرائے جاتے ہیں. تو یہ کہا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ خطبہ ہی چینج کر کے آپ مقامی زبانوں میں لے آئیں. یہ ہماری رائے ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.